اور بڑی خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے شکریہ؟ خیریت سے؟ اللہ کا لاکھ شکر، آپ کی دعا چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھاک ساری ہے عزت اور پذیرائی کے لیے بہت شکریہ، اور الحمدللہ 8 سال سے آپ کے ساتھ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بالکل 12 ربیع الاول کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن سے ہم نے آغاز کیا تھا، الحمدللہ آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ تو ساتھ رکھے، آمین اور ہمیں آمین ایمان کے اچھے مقام پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ وہی میں نے ذکر کیا تھا ابھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو پہلی بار جب میں یہاں پر آیا، اور آج تک جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری طرح جو بھی ہمیں ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو بلاتا ہوں، کال بھی نہیں، میسج کرتا ہوں میں، اور جواب آتا ہے فوراً یس، کبھی یہ نہیں آیا، نہ کا جواب کبھی بھی نہیں آیا۔ شوبی بھائی آپ سے محبت اتنی ہے کہ کبھی نہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو یہی بات ہے، پروگرام میں کافی معاملات بھی بنتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، چھوڑنے بھی پڑتے ہیں آپ کی وجہ سے، تو یہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وہی سلسلہ آپ کو ہے کہ آج جو ہے وہ 10ویں شب ہے، اور 9 محرم ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ہماری ٹرانسمیشن جو شروع سے چل رہی ہے، تو آج ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں چاہوں گا کچھ شب کے حوالے سے، اور 9 محرم کے حوالے سے، اور 10ویں شب کے حوالے سے کچھ آپ ذکر کرنا چاہیں تو ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو وہ آپ کو سننے کے لیے بے چین ہیں، خاص طور پہ ہمارے عبدالستار صاحب، ماشاء اللہ یہ آپ سے اتنے محبت کرتے ہیں، آپ کا نام جیسے ان کے سامنے لے دیا جائے تو ان کے چہرے کہتے کھل جاتا ہے چہرہ، ماشاء اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ایمان آمین کے اچھے آمین، مقام پر، بالکل بالکل، آمین آمین۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی تتم الصالحات وعمر بالجہاد فی سبیلہ حتی لا تکون فطرۃ، والصلاة والسلام علی حبیب النبی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ المجاہدین فی سبیل اللہ وصحابہ الصالحین وأولیاء امتہ الکاملین وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العلی العظیم، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واحبابہ، وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی سامعین کی خدمت عالیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے وعدے میں کوئی بے وفائی نہیں، جس کے حق کوئی جھوٹ نہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی عز و جل کے لیے ہیں، اور تمام درود و سلام آقا دو جہاں، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور تمام درود و سلام آپ کے اصحاب جمہور، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو حق اور سچ سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی ممنون مشکور ہوں اپنے شوبی بھائی کا، اجمل شوبی صاحب کا، کہ جو ہمیشہ محبتوں سے نوازتے ہیں، اور اس طرح کی بابرکت محفلوں میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے اصحاب اور اس کے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی ثنا گوئی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل مشکلات دور فرمائے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں، عاشورہ کی رات کے صدقے میں سب کے مسائل دور فرمائے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج بہت بڑی رات، عاشورے کی رات، بہت ہی فضیلت والی رات، بہت فضیلت والا دن، عاشورے کا دن، جہاں دیگر فضیلتیں اس دن اور رات کو حاصل ہیں، اس اعتبار سے بھی اس رات کو ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے
کہ میرے آقا دو جہاں حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ بطول فخر علی فخر حیدر کرار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، جس دن انہوں نے اسلام کی سرخ روئی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا۔ پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، پھر حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، ارے وفا بھی جھوم اٹھے کہ وفا کرے کوئی، پھر وفا بھی جھوم اٹھے کہ وفا کرے کوئی، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، ارے حسین کی طرح ادا کرے کوئی، ارے حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی۔ اور سر سجدے میں رکھ کر اٹھایا نہیں حسین نے، سر سجدے میں رکھ کر اٹھایا نہیں حسین نے، ارے حسین تو آج بھی نماز میں ہے، ارے حسین تو آج بھی نماز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے انہوں نے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اس کے آگے سرخم نہ کیا، صرف اس لیے کہ اسلام کی سر بلندی، اپنا نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے کنبے کو لٹا دیا، اللہ اکبر، اپنی اولادوں کی قربانی دے دی، اللہ کبیرہ، اپنا سر کٹوا دیا، لیکن ایک فاسق اور فاجر امیر کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی سر اٹھا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی تمام تر طریقے پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کی بدائے لا الہ است حسین۔ کیا فرما دیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ کبیرہ۔ حسین کون ہے؟ میرے آقا کے وہ نواسے، اللہ اکبر، ان کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے دونوں نواسے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر نسل چل رہی ہے باپ سے، میرے آقا حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے پاک پروردگار نے نواسوں سے، بیٹی سے چلا دی، اللہ اکبر۔ کہ وہ نواسے امام حسین علی مقام کہ جب سجدے پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، آ کے سوار ہو جاتے ہیں تو حضور سجدے کو طول دے دیتے ہیں، میرے حسین کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے حسین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ امیر المومنین، امام المسلمین، شہنشاہ ضمن و سیلطنہ، فی الدارین سیدنا و مولانا ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذکی، شہید سبط رسول، اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری بروز پیر مدینہ منورہ میں ہوئی، اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا حبیب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خبر سن کر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجر مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے میں لپیٹ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ دیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی اور فرمایا، اے علی، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری کیا تاب ہے کہ آپ سے پہلے نام رکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادب سیکھنا ہے تو علی کے گھرانے سے سیکھ لو، اللہ اکبر۔ ادب سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار سے سیکھ لو۔ آئے آپ کی ایسی ادب پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے شعبی بھائی، آپ کی سماعتوں کی نظر، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اکثر میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، ادب سیکھیے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے سوال کیا
کہ حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ جی حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ چچا سے سوال کر رہے ہیں بھتیجے کے، آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا بڑے تو حضور ہیں لیکن میں دنیا میں پہلے آ گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا ادب ہے، کیا ادب نبی ہے، کیا ادب ہے سبحان اللہ۔ کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، اور ایک بڑے بھی تو کتنے بڑے کہ حضور نے پوچھا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ تو یاد نہیں عمر کتنی ہے، بس اتنا پتا ہے کہ ایک ستارہ تھا جو 72,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، 1,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل آپ جانتے ہیں کہ وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا نہیں، فرمایا وہ میں ہی تو تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا وہ میں ہی تو تھا۔ اللہ، لاکھوں برس کی عمر تیری اور ہے کیسا شباب تیرا، ہے تازہ شباب تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر باسعادت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے 1,70,00,000 برس پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، پھر اسے نور مصطفیٰ سے کائنات بنائی، عرش بنائے، فرش بنائے، ملائکہ بنائے، انبیاء بنائے۔ اللہ اکبر، یہاں تک جتنی تخلیق ہوئی نور مصطفیٰ سے ہوئی۔ اللہ اکبر، بعد میں اس نور مصطفیٰ کو بشریت تقاضوں میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اسی لیے حبیب خدا کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بات فرماتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا زمین پر ہے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور فرماتے ہیں اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے بخش دے۔ اللہ اکبر، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدم تو کیا جانے محمد کو؟ فرمایا اے اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے زمینوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آسمانوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر چیز پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سوچا یہ وہ کون سا بابرکت اور پیارا نام ہے جسے تو نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، تو میں نے تجھے اللہ اکبر تیرے محمد کا واسطہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں تو نے بہتر پہچانا، وہی میرا محبوب خدا ہے، میرا محبوب ہے، ہاں ہاں میں تجھے محمد کے صدقے معاف فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے حضور کا، کیا عمر ہے میرے حضور کی۔ اللہ اکبر، عرض کی حضرت علی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا تاب ہے کہ آپ سے پہلے بچے کا نام رکھ دوں؟ اللہ اکبر، مگر خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے، مشورہ دے رہے ہیں حرب نام رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس نام کا نام رکھنے کے لیے وحی کا منتظر ہوں۔ اللہ اکبر، کس کا نام رکھا جا رہا ہے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام رکھا جا رہا ہے اور وحی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ الامین تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ کون رکھوا رہا ہے؟ جبریل امین، وحی آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عرض کی اس کا نام شبیر تھا۔ سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو عبرانی زبان ہے، اللہ نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ شبیر کا معنی حسین ہے، شبیر کے معنی حسین ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز 2 مینڈوں کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروا کر بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر دی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معاملات خود ہی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارکباد پیش کر اور ساتھ ہی تعزیت کی خبر بھی سنا۔ جب جبرائیل امین حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ عنہ گود میں لیے گردن چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے بعد تعزیت کا آغاز کیا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مبارکباد کی وجہ تو معلوم ہے مگر اس موقع پر تعزیت کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادے کے حلقے نورانی پر جہاں آپ بوسہ دے رہے ہیں اسی حلقے نورانی پر ان کی والدہ محترمہ کے وصال، والد و برادر کی شہادت کے بعد اشقیائے امت خنجر خوار چلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جبریل امین خبر دے رہے ہیں کہ آقا جہاں آپ نے بوسہ لیا اللہ اکبر یہیں آپ کے امت کے لوگ، آپ کی امت کے لوگ اللہ اکبر خنجر چلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کون ہے
کہ حضور کے ایک زانو پر حضرت ابراہیم موجود ہیں حضور کے بیٹے، اور دوسرے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو پسند فرمائے گا، ایک شہزادے کو پسند فرما لے دنیا میں، ایک کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جبریل اگر حسین چلے گئے، اگر حسین گئے تو مجھے بھی دکھ ہوگا اور میری فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس قدر محبت و شفقت فرماتے کہ جب وہ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں بیٹی کے ادب میں، محبت میں باپ کا کھڑا ہونا میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ ابھی کچھ لوگوں نے بیچ میں ایک سوال کیا تھا کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ادب میں کھڑے ہو جائیں یا ان کے ادب میں فلاں کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو میں ان کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو کسی کے ادب میں کھڑا ہو جانا تو میرے آقا کا طریقہ ہے، کسی کی محبت میں کھڑے ہو جانا میرے آقا کا طریقہ ہے، کسی کے استقبال میں کھڑے ہو جانا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، سنت مبارکہ ہے میرے آقا کی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا کہ دکھ مجھے بھی ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ میں دکھ سہ لوں اور تم ابراہیم کو لے لو۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور حضرت امام حسین کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حسین تو میرے ابراہیم کا بدلہ ہے، بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اللہ بھی ان کی آل سے ایسی ہی محبت فرماتا ہے، ایسی ہی محبت فرماتا ہے۔ کتنی محبت فرماتا ہے اللہ اکبر کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی کشتی ہو رہی ہے، ان کی کشتی ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کشتی لڑ رہے ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں حسن کو کہ حسن حسین کو پکڑے، تو اللہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کو پکڑو، اور جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پکڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ حسین تم حسن کو پکڑو، اللہ کبیرہ۔ نعمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو اللہ سلامت رکھے، ایسے ہی مسکراتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، ایسے ہی کاوشیں کرتے رہیں۔ ہمارے نعمان بھائی اجمل شوبی بھائی کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اس وقت مووی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ واقعہ سن کر مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کس کے حکم سے آتے ہیں؟ رب کے حکم سے۔ رب کہہ رہا ہے جاؤ حسین کی مدد کرو، جاؤ حسین کی مدد کرو۔ یہاں مدد ہو سکتی ہے تو وہاں کا کربلا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حسین موجود ہے، سامنے بھلے 30,000 کا لشکر ہے، اگر حسین کہتے اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ 30,000 کا لشکر فرات میں غرق ہو جائے، تو کیا فرات میں غرق نہ ہو جاتا؟ بے شک، بے شک۔ اگر حسین کہتے زمین بوس ہو جائے تو کیا زمین بوس نہ ہو جاتا؟ بے شک۔ رب نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے سے حسین آپ کہیں تو سب کو غرق کر ڈالوں، حسین نے فرمایا نہیں نہیں اے اللہ ہم تو آپ کی رضا میں راضی ہیں، سبحان اللہ، ہم تو آپ کی رضا میں راضی ہیں، سبحان اللہ، بھوکے ہیں پیاسے ہیں فاقے ہیں، رب کی رضا میں راضی ہیں۔ حضرت امام حسین کے گھر پہ چلتے ہیں جہاں 3 دن سے فاقے ہوتے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، فاقے سے موجود ہیں۔ اللہ کبیرہ، ایک لونڈیا آتی ہے اور دیکھ آ کر ایک اشرفی دیتی ہے، امام حسن سے کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ مجھ سے یہ بھوک کی حالت نہیں دیکھی جاتی، ایک اشرفی میرے پاس ہے، اس کو بیچ کر گھر کا سامان لے آئیے۔ اللہ کبیرہ، اللہ کبیرہ، اللہ کبیرہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں تشریف لاتے ہیں، جلال میں تشریف لاتے ہیں، زمین پر زور سے جو قدم کو مارتے ہیں تو پورا گھر سونے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہمارے تو قدموں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر زمین پر مار دیں تو ہر چیز سونے کی ہو جائے، لیکن ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ کیا جبرائیل امین حاضر نہیں ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں اور فرمایا حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہیں تو آپ کو بادشاہت عطا کر دیں، آپ کو بادشاہوں والی زندگی عطا فرما دیں، جیسی زندگی کہیں ویسی عطا فرما دیں۔
اور آپ چاہیں تو آپ جیسے فقر و فاقے والی زندگی گزارتے ہیں ایسی فرمائیں. حضور نے فقر و فاقے کی زندگی کو پسند فرمایا. کیوں پسند فرمایا؟ اپنی امت کے لیے پسند فرمایا تاکہ میری امت پر گرا نہ ہو جائے. اگر میرے آقا بادشاہوں والی زندگی پسند کرتے اور ویسی زندگی گزارتے, ایک مہنگے کپڑے, مہنگے لباس, مہنگے کھانے کو پسند کرتے, مہنگی آرائش کو پسند کرتے, آسائشوں کو پسند کرتے, تو آج امت کے لیے گرا ہو جاتا, امت کے لیے مشکل ہو جاتا. لیکن میرے آقا کی اگر زندگی پہ چلے جائیں تو کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہے, 3 دن کے فاقے ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, چٹائی پر سو رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, چٹائی پر سوتے ہیں کہ نشان پڑ جاتے ہیں, اللہ اکبر, جبریل امین اس کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں, فاقے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, جبریل امین اس کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا حضور کے اللہ کی رضا کے لیے راضی رہتے ہیں اور امت کے لیے گرا نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کو. آج امت اگر چارپائی پر سو, کوئی غریب ہو اور چارپائی پر سو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے کہ میرے آقا چٹائی پر سویا کرتے تھے, اللہ اکبر, چمڑے پر سویا کرتے تھے. اگر کپڑے میسر نہ ہو, کپڑوں میں پیمند لگ جائے, تو میرے آقا کی زندگی کو, اس شہنشاہ کی زندگی کو یاد کریں, اللہ اکبر, جس کے کپڑوں میں پیمند ہوا کرتے تھے, اللہ اکبر. اگر کھانے کو میسر نہ ہو تو ناشکری نہ کریں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بلکہ آقا دو جہاں حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کریں, امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیں, امام اصغر کی پیاس کو یاد کر لیں, ان کے فاقوں کو یاد کر لیں, تو آپ کی بھوک پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسائشیں دی ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مل رہا ہے, آج ان کی آل کا صدقہ مل رہا ہے. اللہ کبیرہ, اللہ کبیرہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار اور عظمت کیا ہے, وقار اور عظمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ انسان, آج کل کے دور میں انسان, اللہ اکبر, ایسے بھی آ گئے جو کہتے ہیں کہ حسین نے انا کی جنگ لڑی. استغفر اللہ, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اگر عقل سلیم ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما دیں, ان کو یزید کے ساتھ آخرت عطا فرما دیں, ان کا یزید کے ساتھ محشر میں خاتمہ فرما دیں. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھانے والے یہ نہیں پہچانتے کہ ہیں کون, مقام کیا ہے. اگر مقام امام حسین پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جاؤ. آئیے سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں مقام امام حسین کو جاننے کے لیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے, حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوتے ہیں, بچپن کا دور ہے. کہتے ہیں اے بابا جان, آج حسین نے کمال کر دیا. فرمایا کیا کیا؟ فرمایا آج حسین کہتے ہیں تو اور تیرا باپ ہمارے غلام ہیں, تو اور تیرا باپ ہمارے غلام ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق, اچھا حسین نے ایسا کہا؟ شعیب بھائی سننے والی بات ہے, مقام سنیے. ایسا کہا؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیا تم لکھوا کے لے آؤ گے حسین سے؟ سبحان اللہ. لکھوا کے لے آتا ہوں. گئے تو امام حسین گھر پہ تھے, دروازے پہ دستک, سیدنا امام حسین تشریف لائے. فرمایا تم نے کیا کہا تھا, میں اور میرا باپ تمہارے غلام ہے؟ فرمایا ہاں. میرے بابا جان کہتے ہیں لکھ کے دو گے؟ ہاں لکھ کے دے دو. جب لکھ کے دیا کنفرم ہو گیا. سیدنا عمر فاروق کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا بیٹا میں یہ وصیت کرتا ہوں, روزے جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں اس پرچے کو رکھ دینا, روزے محشر نانے کو دکھاؤں گا کہ آپ کے نواسے نے میری غلامی کو تسلیم کر دیا. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. آپ کے نواسے نے میری غلامی کو تسلیم کر لیا. اللہ کبیرہ, اللہ کبیرہ. مال غنیمت آتا ہے جنگ کے بعد, ہاں سب کو ایک جوڑا دیا. حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے, انصاف عدل میرے فاروق اعظم کا مشہور ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا, فاروق اعظم, تھینکس ٹو فاروق اعظم. عمر لاز چل رہے ہیں, ساری دنیا میں عمر لا چل رہے ہیں. پولیس کا سسٹم عمر فاروق نے دیا, فوج کا سسٹم عمر فاروق نے دیا, ٹیکسیشن سسٹم عمر فاروق نے دیا, جتنے عدل و انصاف کا آڈٹ کا سلسلہ حضرت عمر فاروق نے دیا. کتنے سلسلے حضرت عمر فاروق نے دیے ہیں. مال غنیمت کی سارے سسٹم بنائے, زکات کا سسٹم, سارے جو بورڈ بنائے حضرت عمر فاروق نے, بیت المال سب سیدنا عمر فاروق نے بنائے. عدل حضرت عمر فاروق کا اللہ اکبر مشہور ہے. حضرت عمر فاروق ایک ایک جوڑا شعیب بھائی سب کو عطا کر رہے ہیں, ایک ایک جوڑا عطا کر رہے ہیں. جب حضرت امام حسین آئے تو 2 جوڑے عطا کیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے بیٹے, کہنے لگے بابا جان سب کو ایک ایک, حسین کو 2 کیوں؟ اللہ اکبر. اے امیر المومنین, آپ کا تو انصاف مشہور ہے, آپ کا تو عدل مشہور ہے, اور آپ سب کو ایک ایک دیتے ہیں, حسین کو 2 دیتے ہیں. عمر فاروق جلال میں تشریف لائے, ممبر پر کھڑے ہوئے, فرمایا اب تیرا باپ نہیں امیر المومنین جواب دے گا.
اب جواب امیر المومنین سے مانگا ہے تو جواب بھی امیر المومنین دے گا. اے عبداللہ ابن عمر یہ بتا کیا تیرے پاس حسین جیسا باپ ہے تو لے آ, حسین جیسی ماں ہے تو لے آ, حسین جیسا نانا ہے تو لے آ, تجھے 2 نہیں تجھے 3 دوں گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ تو کس بادشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے؟ کس شہنشاہ کا مقابلہ کر رہا ہے جسے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ سوار ہو کے چلا کرتے ہیں, کندھوں پہ سوار کر چلا کرتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لاتے ہیں مسجد میں, چھوٹے تھے تو بار بار گر رہے تھے. جب حضور کی نظر پڑی تو حضور نے خطبے کو چھوڑا اور جا کر دونوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر لے آئے اور فرمایا صحیح فرماتا ہے رب باری تعالیٰ, اولاد فتنہ ہی ہوتی ہے, اولاد فتنہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور گولوں سے چپٹا لیا. ان کو گرنا برداشت نہیں ہو رہا. امام حسین حضور سجدے میں ہیں, اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضور سر کو نہیں اٹھا رہے, جبریل امین کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدے کو طول دے دیں, حسین سوار ہے, کہیں حسین کو تکلیف نہ ہو جائے, حسین کو تکلیف نہ ہو جائے. جب حسین اترے پھر سجدے سے سر کو اٹھایا. اللہ اکبر. کیا مقام حسین ہے. تو ہم نہیں پہچانتے, جانور بھی پہچانتے ہیں. آئیے جانوروں سے سیکھتے ہیں مقام حسین. نعمان بھائی جانوروں سے سیکھتے ہیں مقام حسین کیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شکاری حاضر ہوا اور ایک بکری کا بچہ عطا کیا. حضور یہ میں نے شکار کیا ہے, ایک بکری کا بچہ ملا ہے, میں نے سوچا آپ کی بارگاہ میں دے دوں. حضور نے قبول فرمایا. سامنے سے امام حسن مجتبیٰ, ہرنی کا بچہ, امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے. انہیں وہ بچہ بڑا پسند آیا. حضور نے فرمایا یہ آپ لے لیں. وہ اس بچے کو لے کر گھر پہنچے اور اس سے کھیلنے لگ گئے. حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اور پوچھا کہ یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جس سے تم کھیل رہے ہو. فرمایا نانا جان نے عطا کیا ہے. فرمایا نانا جان نے آپ کو عطا کیا, مجھے نہ کیا. میں بھی جاتا ہوں نانا کی بارگاہ میں. نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے حسن کو, بھائی جان کو آپ نے ایک بچہ عطا کیا ہے ہرن کا, مجھے بھی عطا کیجئے. حضور نے فرمایا ایک ہی تھا, حسن کو دے دیا. اب وہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے ایک اور چاہیے. اسی اسنا میں سامنے سے دیکھا تو ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر آ رہی ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, حضور کے سر پہ قدموں میں سر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان عطا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا ہوئی اور فرمایا حضور میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, میرا 2 بچہ تھا, ایک شکاری لے گیا, دوسرے کو دودھ پلا رہی تھی. غیب سے کان میں آواز آئی کہ اس سے پہلے کہ حسین رو دے تو حضور کی بارگاہ میں اپنا بچہ لے جا. اللہ اکبر. تو میں وہاں سے بھاگی کہیں حسین نہ رو دیں, کہ حسین رو نہ دے, حسین کی آنکھ سے آنسو نہ گر جائے. اللہ اکبر. میں دوسرا بچہ لے آئی. اللہ اکبر. وہ ہرنی بھی پہچانتی ہے امام حسین کا مقام. اللہ اکبر. نہ پہچانا تو ان یزیدیوں نے نہ پہچانا کہ مقام عالی مقام ہے کیا. اللہ اکبر. امام عالی مقام کا مقام کیا ہے, اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے, کہ کس طرح سے ان پر پانی بند کیا, وہ کس طرح سے ان پر کھانا بند کیا, کس طرح سے ان کو اذیتیں پہنچائیں, کس طرح سے ان کو تکلیفیں دیں. لیکن میرے امام عالی مقام تو رب کی رضا میں راضی تھے. وہ چاہتے تھے کہ جیسا میرا رب چاہتا ہے میں ویسا کروں, جیسا میرے رب نے فرما دیا ہے. کیونکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر تو پہلے دے دی گئی تھی, پیدائش کے وقت ہی دے دی گئی تھی کہ اسی جگہ پر خنجر چلے گا. اللہ اکبر. جس جگہ آپ بوسہ لے رہے ہیں, میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور ایک مٹی پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے, یہ اس مقام پر کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دی اور کہا کہ ام سلمہ اس مٹی کو رکھ لو, جس دن یہ مٹی سرخ رنگ کی ہو جائے, خون کا رنگ اختیار کر لے, سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اللہ اکبر. 10 محرم الحرام کو ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ایک بوتل میں, شیشے کی بوتل میں اس کو رکھ لیا تھا. اللہ اکبر. کہ اچانک وہ سرخ ہو گئی تو میں سمجھ گئی آج ہمارا بیٹا حسین مقام کربلا میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کی طرح کا شوق شہادت عطا فرمائے, کیونکہ شوق شہادت رکھنا عین عبادت ہے, عین
عبادت ہے، کیونکہ شہید کا مقام بہت بڑا ہے. لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمہیں شعور نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. اللہ کبیرہ، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. شبھی میں ایک چیز عرض کروں کہ شہید کو جب شہید کیا جاتا ہے، اس کی گردن پر جب وار کیا جاتا ہے یا گولی لگے یا دم دھماکہ لگے، تو ہمیں تو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شہید کے گردن پر خنجر چلے یا گولی لگے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی آنکھیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ بلکہ وہ رب الہی کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے. رب الہی کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے. وہ رب رحمت للعالمین کے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ کے نظاروں میں غرق ہوتا ہے. تو اسے تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر شہید سے پوچھا جائے کہ اس کو جنت بھی دکھا دی گئی، جنت کی کھڑکی بھی قبر میں کھل گئی، سارے معاملات اچھے ہیں، لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے بار بار زندہ کیا جائے اور پھر مجھے قتل کیا جائے اور پھر قبر میں دفنایا جائے. کیوں؟ وہ نظارے نہ دیکھنے کو بار بار مل جائے، وہ نظارے دیکھنے کو بار بار مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی شہادت سے صحیح طور پر سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھولوں پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنائے ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی درود ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. بے شک سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے اور فرمایا میرا اما یہ تو فرمائیے کہ حضور کی سیرت کیا تھی. اللہ کبیرہ. فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے پیارے مصطفیٰ کی سیرت، جو کچھ قرآن میں ہے پیارے مصطفیٰ کی سیرت ہے. اللہ اکبر. جس طرح سے امام حسین شبیہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر سے لے کر پیٹ تک، پیٹ سے لے کر پاؤں تک حسن اور حسین شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن کے اندر ایک سورہ عصر میرے حسین میرے امام علی مقام کے لیے چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پوری اترتی ہے میرے امام علی مقام کے اوپر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق، اور حق پر ڈٹے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. ذرا دیکھیے اس صورت کے ترجمے کو اور میرے امام عالی مقام کی زندگی کو. اللہ اکبر. یہ وہی ہے جو صبر پر رہے، حق پر ڈٹے رہے. اللہ اکبر. اسے یزید، پلید، فاسق و فاجر، گناہ گار، جہنمی، شرابی، زانی کے آگے سر خم نہیں کیا. اللہ اکبر. بلکہ کیا کیا؟ اللہ اکبر. اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا. اللہ اکبر. ہوا کیا معاملہ؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ معاملہ ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر. یزید ولید جب تخت سلطنت پر جا بیٹھا، اللہ اکبر، اس کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ 3 لوگوں کا تھا. عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، اور چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا کہ یہ بیعت کریں، اس لیے کہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کیوں کرتے؟ اللہ اکبر. ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر امام عالی مقام جیسی شخصیت بیعت کرتی. اللہ اکبر.
پھر یزید کو یہ خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ حکومت کی بقا و تحفظ کا تھا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھتا تھا. اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ اللہ اکبر کو تاکید کی کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے. اہل مدینہ کو ابھی تک ان کے والد کی وفات کی خبر نہ ہوئی تھی. اللہ اکبر. ولید یزید کی اس حکم سے سخت پریشان تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اتنا مشکل کام، کہ یہ وہ شخصیات، یہ وہ ارباب مقدسہ شخصیات کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام علی مقام امام حسین سے میں یزید کے لیے بیعت کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ لوگ یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت لیں گے؟ ولید بن عقبہ نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ لیکن مروان انتہائی سنگ دل انسان تھا. اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کا حکم دیں. اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کا سلم قلم کر دیں. اور اگر ایسا نہ کیا اور ان کو اگر ان کے والد کی وفات کی خبر مل گئی، اللہ اکبر، یہ مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو گئے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے. اللہ اکبر. ولید نے حضرات کو بلانے کے لیے کسی شخص کو بھیجا. جب وہ مسجد نبوی میں پہنچا، امام علی مقام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی موجود تھے. قاصد نے دونوں کو ان امیر کا پیغام دیا. قاصد نے کہا تم چلو ہم آتے ہیں. اللہ اکبر. ابن زبیر نے امام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اللہ اکبر. امام علی مقام نے فرمایا میرے خیال میں حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے. میں نے آج رات خواب میں دیکھا اس کا ممبر الٹ گیا، اس کے محل میں آگ گر رہی ہے، ہمیں اس لیے بلایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت تھے. ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے. اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے. ابھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ولید کے ایلچی نے دوبارہ آ کے کہا ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے. امام علی مقام میں فرمایا جلدی کی کیا بات ہے، میں خود آ رہا ہوں. قاصد نے واپس آ کر بتایا تو مروان نے کہا ولید امام حسین معاذ اللہ بغاوت پر آمادہ ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو ہو رہا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے، اس لیے اب وہ تجھ سے نہیں ملیں گے. ولید نے مروان کو ڈانٹتے ہوئے کہا امام علی مقام وعدہ وفا ہے، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے ہر حال میں پورا کریں گے، کیونکہ جانتا تھا کہ خون کس کا ہے. اللہ اکبر. جگر گوتا بطول ہے، فخر علی ہے. اللہ اکبر. جگر گوش ہے، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ولید خدا ترس تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. جب اس نے امام علی مقام کی پاکیزگی کا اظہار کیا تو مروان خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. امام حسین قاصد ولید کو واپس کرنے کا اپنے گھر تشریف لے گئے. 30 جوانوں کو مسلح فرمایا میرے ساتھ دارالامارت چلو، ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا، اگر میں بلاؤں تو میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، اور جب تک باہر نہ ہو واپس نہ آنا. آپ ان نوجوانوں کو لے کر دارالامارت گئے. اللہ اکبر. خود اندر گئے، سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے. ولید نے آپ کو خبر سنائی وفات کی حضرت امیر معاویہ کی. یزید کی بیعت کو کہا. آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا مجھ جیسے آدمی کا چھپ چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں، کل سب لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرو، اس وقت جو مناسب ہوگا عمل میں لایا جائے گا. ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا. اس نے کہا آپ نہایت سنجیدہ گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ واپس تشریف لے جائیے. اللہ اکبر. اور ہم سب کو جمع کریں گے. امام علی مقام کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اس یزید کی بیعت نہ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام علی مقام یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا اے ابن زرقہ تم مجھ سے کس کو طاقت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کرے. اللہ اکبر. مروان نے ولید سے کہا کہ تو نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا ان کو قتل کر دیتے. ولید نے کہا تم پر افسوس، تم ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے. کیا میں اس لیے نواز رسول کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی قتل نہیں کروں گا. اے مروان، کل قیامت کے دن قاتلان حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب علیم کا مستحق ہوگا. تبری شریف. یزید شرابی، بدخلق، فاسق، فاجر، بدکار، گستاخ، بے ادب تھا. امام علی مقام اس بدقماش شخص کی
بیعت کو ہرگز قبول نہیں کرتے تھے، ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیجی، جس کے جواب میں یزید نے لکھ کر دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ولید نے خط پڑھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ ہی کہا یزید اگر روئے زمین کی بادشاہی بھی دے دے تو بھی نواز رسول کو شہید کرنے کی جرت نہ کروں گا۔ یزید کی حکم عدولی پر جو سزا مجھے ملے گی میں اس کو برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ولید نے کسی رازدار کے ذریعے سے یزید کا تمام مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور پیغام بھیجا ہے ابن رسول یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں، چونکہ میں محب اہل بیت ہوں اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو آپ بوقت شب رسول انور رسول اکرم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ آنسو کس کے گر رہے ہیں میرے آدمی امام علی مقام؟ اللہ اکبر۔ روزے رسول پہ رو رہے ہیں، روتے روتے یہ کہتے تھے کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، سینے سے چپٹا کر پیار کرنے والے نانا جان، میری پشت اقدس پر چڑھ جانے پر سجدہ لمبا کرنے والے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی مونس نہیں، کوئی محرم راز نہیں، بجز درد و غم کے کوئی ہمدم نہیں، آہ درد دل کس سے کہیں اور زخم جگر کب تک سہیں، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی کے واسطے ماں نے مجھ کو دودھ پلوایا، اسی کے واسطے جبرائیل گہوارہ جھلاتے تھے، ہمیشہ میوے جنت کے مجھے لا کر کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی مقام مدینہ منورہ سے الوداع ہوئے ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سوچئے کہ مدینے سے کتنی محبت، حضور سے کتنی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب نکلے ہوں گے کربلا کے لیے تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تصور تو دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب نواز سے نبی، جگر گوشہ علی، نور چشم زہرا، سرور قلب حسن مجتبی مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہے تھے۔ اس طرح رات گزر گئی، صبح واپس گھر آ گئے، دوسری رات پھر روزہ اقدہ سے معطر پر حاضر ہوئے، دوسری رات روتے روتے مزار انوار پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں حضور سید العالمین خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں لشکر ملائکہ تشریف لائے اور امام علی مقام کے سر انور کو اپنے سیدہ مقدسہ سے لگایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں قطرہ آب سے ترسا کر اور تیروں کا مینہ برسا کر شربت شہادت پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی حرکت کے باوجود میری شفاعت کی امید رکھیں گے، حالانکہ قیامت میں یہ لوگ میری شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اے حسین، تمہارے ماں باپ برادر سب حزن و ملال کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں اور تو بھی نہایت مغموم میرے پاس آیا ہے، تیرے لیے جنت میں بہت بڑا مقام ہے جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے حالت خواب میں عرض کی، مجھے دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں، مجھے قبر کے اندر اپنے پاس ہی بلا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا تیرا دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ تم شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے ثواب عظیم کو پہنچو۔ اللہ اکبر۔ کتنا سخت معاملہ ہوگا میرے امام پر، میرے امام کس قدر تکلیف میں ہوں گے اس وقت جب روضہ رسول پہ یہ سب عرض ہو رہا ہوگا، خواب میں یہ سب دیکھ رہے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے جو یہ عرض کر رہے ہیں حضور کو جا کر۔ اللہ اکبر۔ کتنی تکلیف، کیونکہ یہاں غم ہو رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، کون چاہے مدینہ چھوڑنا؟ ہاں، جو مدینے میں رہ رہا ہے وہ جانتا ہے مدینے کے مزے کیا ہے، مدینہ کیا ہے۔ واہ۔ دوسری رات امام علی مقام اپنے برادر مکرم حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار حاضری کے لیے جنت البقیع آتے ہیں۔ جب برادر مکرم کی قبر اقدس پر سلام عرض کر کے فارغ ہوئے
اور والدہ محترمہ کی قبر پاک پر عرض کی امی جان آپ پر سلام ہو، آپ کی زیارت اور رخصت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ والدہ ماجدہ کی قبر انور سے آواز آئی اے ماں کے مظلوم و شہید بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے اہل بیت اطہار کے۔ اللہ اکبر، ماں جنت کی عورتوں کی سردار، ہاں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، باپ حیدر کرار، اللہ کا شیر۔ اللہ اکبر، کیا مقام میرے علی کا کہ کوئی علی کو کہیں سے پکار سکتا ہے۔ ارے علی تو کسی کا بھی مقدر سنوار سکتا ہے، حشر میں کافی نہیں فقط رکوع و سجود، علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے، علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے کہ کتنا حسین دہر میں میرا رسول ہے۔ ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے بیٹی بطول ہے، بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے۔ ارے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، من کنت مولا فہذا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی علم، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، علی میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام حضرت مولا علی کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت مولا علی سے فرماتے، اتنی محبت مولا علی سے فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بابا جان آپ حضرت علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی سے محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فیض ہم پر اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں پر جاری و ساری فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام والدہ کی قبر سے آدھی رات کے وقت الوداعی سلام کہتے ہیں۔ حضور سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کرنے کے بعد قبر انور کا طواف کیا، بعد ازاں نماز میں مشغول ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوئے نیند نے غلبہ کیا، حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اے نور عین، فرات کے کنارے آپ بھوکے پیاسے ہوں گے، پھر خاک کربلا ہوگی، تمہارا لاشا پڑا ہوگا، اے حسین منتظر وقت رہو، بیٹا سر کٹ جائے، ساری دنیا الٹ جائے، پرواہ نہ کیجیو، صبر و شکر ہاتھ سے نہ جانے نہ دیجیو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اس حال میں نے اپنے جد امجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، آپ اور منہ عنبری پر گرد ہو گئے، میں یہ حال دیکھ کر ڈر گیا، عرض کی اے نانا جان آپ پر جان قربان، آپ کی یہ کیسی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا اے نور دید خاک کربلا کی تاثیر ہے، نوشتہ تقدیر ہے، اس کے ساتھ ہی آپ بیدار ہو گئے اور اپنی شہادت کا یقین کامل ہو گیا۔ اے نانا جان اللہ اکبر، قبر تیری تھی جدا ہونے واویلا سرتے آیا، یا نبی پردیسا اندر چلیاں تیرا جایا، قسمت کھڑی سی کتے کتے ملے جان دیواری، بکھیاں تسیاں سر میری تے پیسی مشکل بھاری، لے حوالے رب دے یارا میلے نال نصیباں، کندھا مٹی رودن سارے ویکے حجر حبیباں۔ اللہ اکبر، کیسا سخت معاملہ چل رہا ہے۔ جناب سیدنا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید پلید کی بیعت کر کے اسے انکار کر دیا تو یزیدیوں میں عداوت کی باغ بھڑک اٹھی۔ اللہ اکبر، بذریعہ خواب آپ کو شہادت کا یقین کامل ہوا تو آپ نے مکہ معظمہ جانے کا عزم کیا اور 4 شعبان المعظم میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ کر مکہ معظمہ کی طرف وما اہل و عیال چل پڑے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی اے میرے رب مجھے ستم کاروں سے بچا لے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے پیارے نواسے مکے پہنچ جاتے ہیں، مکے پہنچنے کے بعد بھی ان پر وہی معاملات، وہی ظلم ستم کے معاملات چلتے چلے جاتے ہیں، حضور کے نواسے پر وہی سختیوں کے معاملات کہ کسی طرح یزید کی بیعت کر لیں۔
لیکن حضرت امام عالی مقام کسی حال میں بھی یزید کی بیعت پر تیار نہیں ہے، کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ اگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کیا معاملہ ہوتا، کتنا سخت اور خطرناک معاملہ ہوتا کہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کرنا، اس کو امیر ماننا اسلام میں ہمیشہ کے لیے ہو جاتا۔ لیکن میرے امام نے سر کٹا دیا، گردن کٹا دی، کنبا لٹا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یزید اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اس لیے بیعت نہ کی کہ اسلام سر بلند رہے، اسلام اونچا رہے، اسلام میں ایسے کسی شخص کی بیعت نہیں کی جائے گی، اسلام میں کسی ایسے شخص کو کی پیروکاری نہیں کی جائے گی، ایسے کسی شخص کی اتباع نہیں کی جائے گی، اللہ کبیرہ جو فاسق اور فاجر ہو، اسلام اور شریعت کے مطابق دین لوگوں کو لے کر چلنے والا نہ ہو، اللہ کبیرہ۔ دیکھیے کہ آج ایسے معاملات تو نہیں، تو کیا ہم ایسے لوگوں کی اتباع تو نہیں کر رہے جو فاسق و فاجر ہوں، جو جھوٹے ہوں، ایمان پر نہ ہوں، ہمیں اسلام کی اتباع نہ کرواتے ہوں، شریعت کے مطابق چلنے کا حکم نہ دیتے ہوں؟ کیا ہم پر ایسے امیر مسلط نہیں ہیں یا نہیں ہے؟ یہ مقام ہمیں دیکھنا ہے۔ آج کی رات کا درس کیا ہے؟ آج کی رات کا درس یہ ہے کہ امام عالی مقام نے نانا کے در کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کربلا پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، مقام اسلام کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے، اسلام کو قوت دینے کے لیے، اسلام کو تحفظ دینے کے لیے۔ اسی لیے کہا نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جہاں قربانی ہو۔ دیکھیے جو قربانی کیا ہے، قربانی اسلام کی پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے، آخری مہینے میں بھی قربانی ہے۔ اللہ اکبر، قربانی سے شروع ہو کر قربانی پر ختم ہونے والا سال اسلام کا سال ہے۔ محرم میں قربانی میرے امام علی مقام نے دی، اللہ اکبر۔ پھر آخری مہینے میں ذی الحج میں بھی قربانی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا خوبصورت دین ہے، لیکن قربانی مانگ رہا ہے۔ قربانی دیے بغیر کوئی معاملہ نہیں بنتا، قربانی تو دین مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کے اندر سارے معاملات بغیر قربانی کے دے دوں تو اسے قربانی تو دینی پڑے گی، کہیں پر اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، کہیں اپنے مال و متاع کی قربانی دینی پڑے گی، کہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی، کہیں مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ آج برما کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھیے، کس قدر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے کلمے کے لیے، صرف کلمے کے لیے، کلمہ پڑھنے پر ان کا کیا حال کیا جا رہا ہے، وہ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہاں ہمارے سروں پر چوں بھی نہیں رینگ رہی، اللہ اکبر۔ کیا امام عالی مقام کے سبق درس کی شہادت سے کوئی ہمیں سبق نہیں ملتا، کوئی درس نہیں ملتا؟ کیا انہوں نے کیا درس دیا تھا، انہوں نے کیا اسلام کی سربلندی کے لیے کیا تھا؟ آج برما کے مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں، کلمے کو بچانے کے لیے، کلمے کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں دے رہے ہیں، اولاد قربان دے کر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، مال لٹ رہا ہے، قربانی دی جا رہی ہے، لیکن کلمہ نہیں جا رہا، زبانوں پر کلمہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کلمے کی بقا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، کیا امام عالی مقام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، کیا اس مقصد پر آج ہم قائم و دائم ہیں؟ کیا اس مقصد پر ہم موجود ہیں؟ کیا اس مقصد کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا اس مقصد کی اتباع کر رہے ہیں؟ یا حضرت امام عالی مقام کی قربانی کو صرف 10 محرم یا پہلی محرم سے 10 محرم تک مختص کر کے، مخصوص کر کے اس ایام کو منا کر بھول رہے ہیں؟ یا صرف ہم نیاز نظر کے معاملات کر کے سارے معاملات کو بھول رہے ہیں کہ قربانی کس لیے تھی، اسلام کی سربلندی کیا تھی؟ کیا حضرت امام حسین کا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ امام حسین پیراسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن نماز رد نہیں کر رہے، نماز ترک نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر، کوئی اذان کوئی نماز ترک نہیں ہو رہی ہے۔ آخری وقت میں بھی جب نیزے
اوپر سر پر ہیں، تلواریں گردن پر ہیں، تو امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ رک جاؤ، پہلے میں سجدہ کر لوں، جب میں نماز میں جاؤں تو پھر میرے سر کو تن سے جدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی نماز کی فکر ہے، کیونکہ جانتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ اکبر اللہ اکبر، جانتے ہیں وَاسْتَعِينُوا مَعَ الصَّبْرِ بِالصَّلَاةِ، وہ جانتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، رب کے آگے جھکنے کی اہمیت کیا ہے۔ کیا ہم نے رب کے آگے جھکنا سیکھ لیا ہے؟ کیا امام علی مقام کی قربانی سے ہم نے یہ سبق لیا آج کی رات، آج کے دن میں محرم کے اندر؟ کیا امام علی مقام کی طرح سجدہ کرنے کا عہد کر لیا ہے؟ کیا ہم نے امام علی مقام کے تحت کے زندگی کی طرح زندگی گزارنے کا تہیا کر لیا ہے؟ کیا بھوک اور پیاس میں ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، یا شکر ادا کرتے ہیں، یا رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ ناشکریاں پیش کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ موجود، اس کے پاس تو یہ موجود، اس کو رزق مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا؟ کیا امام علی مقام کی شہادت سے، امام علی مقام کی تکالیف سے، امام علی مقام کی اولادوں کی شہادت سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کے پیاسے رہنے سے، ان کے بھوکے رہنے سے ہمیں کوئی سبق مل رہا ہے؟ ہم کوئی سبق لے رہے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی بدل لا رہے ہیں، یا 10 دن منا کر ہم بھول جاتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے تھے تو کیوں ہوئے تھے؟ کیا ہم نے آج کی رات کوئی تہیہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی خوبصورت نیت کی ہے؟ ہم نے کوئی خوبصورت عہد اپنی زندگی میں کیا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد روزے نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد شریعت کی پابندی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ چہروں کو امام حسین جیسا بنا لیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو امام حسین کی زندگی جیسا میں ڈھال لیں گے، جیسا انہوں نے چاہا ویسے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے قربانی ہمارے لیے دی، ہماری سربلندی کے لیے دی، ہماری عزت و بقا کے لیے دی۔ تو کیا ہم ان کے لیے ان جیسے نہیں بن سکتے؟ صرف ان کے جیسے بن جاؤ، اپنا ظاہر ان کے جیسا ڈال دو، ان کے ظاہر ان کے گھر والوں جیسا بنا دو، کہ پاک دامن بیبیاں جن کو دیکھنے کے لیے جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت لے کر آیا کرتے ہیں، ان کو بھی قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک لو، اپنے آپ کو چھپا لو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی ہو، کوئی اہل بیت بطہار کا کوئی صحابی ہو، کوئی پیارا ہو، کسی کو کیا بغیر داڑھی کے کسی مرد کو کسی نے دیکھ لیا، کسی نے جان لیا، کسی نے دیکھا کہ امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، کہ ان کے اولادوں کی زندگی کیا تھی، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا تھا، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا تھا، ان کا چال چلن کیسا تھا، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا تھے، ان کی نظر کہاں ہوتی تھی، ان کے کھانے کا انداز کیا تھا، ان کے بیٹھنے کا انتظار معاملات کیسے تھے؟ فتبعونی، قرآن کہہ رہا ہے فتبعونی، اور اتباع کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے فتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع یہی ہے کہ جیسے میرے آقا نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنا، جیسے میرے آقا اٹھتے تھے ویسے اٹھنا، جیسے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھنا، جیسے چلتے تھے ویسے چلنا، جیسے کہ دیکھتے تھے ویسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جیسی زندگی گزارنا، میرے آقا کے جیسا رنگ ڈھنگ اپنانا، یہ اتباع ہے، یہ ہے فتبعونی۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اور جو ایسا کرے گا میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ان اکرمکم اللہ عند اللہ اتقاکم، بے شک وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں اپنے تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کیا ہے؟ فتبعونی تقوی ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے، تہیہ کر لیجئے، کوشش کر لیجئے، انشاءاللہ فتبعونی میں آ جائیں گے، اتباع میں آ جائیں گے۔ رب فرماتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر فتبعونی پر پورے اترتے ہیں، رسول اتباع رسول پر پورے اترتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی فتبعونی ہے، یہی اتباع رسول ہے، یہی اتباع علی ہے، یہی اتباع حسن ہے، یہی اتباع حسین ہے، یہی اتباع اہل بیت اطہار ہے، یہی اتباع اصحاب کرام ہے، ہاں یہی اتباع اولیاء کرام ہے، یہی اتباع علماء کرام ہے، کہ جس سے آپ اتباع کی
بات کریں گے. اتباع کیا ہے؟ اتباع میرے رسول کی، اتباع میرے اصحاب کی، اتباع اہل بیت اطہار کی، اتباع اصحاب امام حسین. آج کا درس ہے، آج کا سبق ہے، آج کا مضمون ہے. جو اتباع امام حسین میں زندگی گزارتے ہیں، جو امام حسین جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے اتباع بھی کریں گے. صرف امام حسین سے دعویٰ کر کے چند آنسو بہا کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کر لیجئے جس کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی وہ عشاء کی نماز پڑھ لے گا، جو نے فجر کی نماز ترک کی تھی وہ فجر کی نماز کی نیت کر لے گا. آج کے بعد امام عالی مقام کی اتباع میں فجر کی نماز ترک نہیں کروں گا، کیونکہ امام عالی مقام نے کبھی فجر کی نماز ترک نہیں کی. اسلام کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا، جتنی کوشش کر سکتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو دل سے تو ہم کوشش کریں، زبان سے کوشش کریں، قلم سے کوشش کریں، جس تلوار سے کوشش، جس کے بعد جتنی طاقت ہے وہ اتنی کوشش کریں. مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کریں. میرے آقا امام عالی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں امیر ہیں. امیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر آرام سے سو جائے اور دوسرے لوگ اس کے لیے سایہ کریں، بلکہ امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے لوگ آرام سے سو جائیں اور امیر سایہ کرے. اللہ اکبر. بارش ہو تو بارش سے بچائے، دھوپ ہو تو دھوپ سے بچائے، کھانا کم ہو تو پہلے وہ دوسروں کو کھلائے، بعد میں خود کھائے. حضرت سیدنا ابو بکر سے لے کر آخر تک خلافت کے دور کو دیکھ لیجئے، میرے اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو دیکھ لیجئے. کیسے امیر ہیں وہ لوگ، کیسی زندگیاں ہیں ان لوگوں کی، کیسے معاملات ہیں ان لوگوں کے، کتنے خوبصورت معاملات ہیں ان لوگوں کے، کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اپنے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی جو لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین امام عالی مقام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کربلا کا ایک دفعہ بیان محرم کا پورا تفصیلی بیان، پورا واقعہ کربلا بیان کر چکا ہوں، لیکن آج اتنا وقت نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس طرف میں مکمل نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے مزید کہیں اور بھی مصروفیات کی وجہ سے جانا ہے. لیکن اگر نہیں ہوتی تو میں انشاءاللہ وہ واقعہ کربلا پورا بیان کرتا. کل اصل میں کراچی میں اویلیبل نہیں ہوں، ورنہ شوبی بھائی کا حکم تھا کہ کل بھی تشریف لائیں تو ضرور حاضر ہوتا. شوبی بھائی کا حکم میں ٹالتا نہیں ہوں، لیکن کچھ مصروفیات ہیں کہ لاہور میں، تو اس کی وجہ سے وہاں جانا ہے، ورنہ ضرور حاضر ہوتا. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو واقعہ کربلا پورا بیان کریں گے. انشاءاللہ پہلے بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اس کے لیے بڑا مخصوص کافی طویل وقت چاہیے ہوتا ہے، جس میں امام علی مقام کی مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا تک کا سفر، اور وہاں پر پھر کس طرح سے شہادتیں ہوئیں، اور امام علی مقام کی اولاد حضرت امام علی اکبر امام قاسم کی شہادت ہوئی، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اور پھر کس طرح سے وہ شام تک کے مناظر سارے کوفے سے گزرتے ہوئے، اور سارے معاملات امام حسین کے سر اقدس کا کلام پاک پڑھنا، امام سجاد امام زین العابدین کا کے سارے معاملات بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور پیش کرتا. لیکن وقت کی قلت ہے، وقت کی نکیلیں بہت تیزی سے لگامیں بڑی تیزی سے کھنچ رہی ہیں، اور وقت بڑا طویل تیزی سے گزر رہا ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور پیش کروں گا، ورنہ آپ اس مقام کو سنیں گے تو انشاءاللہ سینہ پھٹ جاتا ہے ہمارا جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی اکبر، اللہ اکبر، شبیہ مصطفیٰ، کہ شبیہ مصطفیٰ امام علی اکبر جب کربلا میں اترے تو یزیدیوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جو پرانے یزیدی تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا فوجیوں نے کہ بھاگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف لائے. ایسے ہم شکل مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر. پھر کسی نے بتایا کہ نہیں یہ تو علی اکبر ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہو بہو حضور کی شکل ہے، بالکل حضور کی ہم شکل تھے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. ان ظالموں نے ان کا بھی خیال نہ کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے امام علی اکبر پر تیروں کی برسات کی، لیکن جب تلوار گھمائی تھی تو سینکڑوں یزیدیوں کو نارے جہنم کر دیا تھا اس ذوالفقار نے، کیونکہ وہ پوتے کس کے تھے، خون کس کا تھا، حیدر کرار کا تھا. جب تلوار گھوم رہی تھی یزیدی ایسے کٹ رہے تھے جیسے گاجر اور مولی کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن بھوک اور پیاس اللہ اکبر ستا رہی تھی، اور یزیدیوں کی 36,000 کی فوج ان پر تیر برسا رہی تھی. اور اس ہم شکل مصطفیٰ کا بھی خیال نہ کیا ان یزیدیوں نے، خبیثیوں نے، ان لانتیوں نے، اور ان کو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس دور میں کچھ فتنہ پرور لوگ
یزید کا ساتھ دیتے ہیں، یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس یزید لعنتی پلیت کو اور اس کی فوج کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ہمیں اس بات کو سوچتے ہوئے بھی کہ یزید پلیت کا ساتھ ہم کیسے دے سکتے ہیں جس نے ہم شکل مصطفیٰ کا بھی خیال نہ کیا ہو، امام علی مقام کا خیال نہ کیا ہو، اللہ اکبر، امام قاسم کا خیال نہ کیا ہو۔ دیکھیے سارے معاملات اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں جب امام حسین کو دیا، جبریل امین تشریف لائے، سارا معاملہ بیان کیا، خوشی بھی کہی اور تعزیت بھی بتا دی کہ یہاں خنجر چلے گا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل امین کا کربلا کی مٹی لا کے دینا، حضور کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو وہ مٹی دینا اور اس کے بارے میں بتلانا، یعنی سارے معاملات سے حضرت علی مقام، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے اس مقام پر جہاں امام حسین شہید ہوئے وہاں جا کر رونا، وہاں پہنچنا اور وہاں جا کر سارے معاملات کو دیکھنا، تو ساری خبر تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہی تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ معاملہ ہو اور امت کی تربیت ہو، امت کو یہ درس ملے کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرنی تم نے کہ جو فاسق ہو، فاجر ہوں، جھوٹے ہوں، مکار ہوں، عیار ہوں، جو اسلام پر پورے نہ اترتے ہوں، امیر ہونے پر پورے نہ اترتے ہوں۔ امیر ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا ہو جس کا عدل و انصاف ایسا ہو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہے، پیاسا مر جائے تو۔ اللہ اکبر، ایسے امیر ہمیں چاہیے، ایسے امیروں کی اتباع کرنی ہے۔ ایسے امیر کب پیدا ہوں گے کہ جب ہم اپنی اور اپنی اولادوں کی صحیح تربیت اور اصلاح کریں گے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ہم امام علی مقام کا درس آج ہم نے اپنے کتنے بچوں کو پڑھا دیا؟ ہم نے 10 محرم تک آج تک امام علی مقام کے اصل مقدس شہادت کا معاملہ، مقصد اپنی اولادوں کو ڈیلیور کر دیا ہے، ان کو بتلا دیا ہے کہ امام علی مقام کیوں شہید ہوئے تھے، ان پر یہ اذیتیں کیوں آئی تھیں، ان کو یہ تکلیفیں کیوں ہوئی تھیں، انہوں نے یہ پریشانیاں کیوں ہوئی تھیں، ان کے بچے کیوں شہید کیے گئے تھے؟ کیا ہم نے یہ سب بتلا دیا ہے ان کو؟ کیا ہم نے اپنی اولادوں کو یہ تربیت کر دی ہے کہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو یہ پتا ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بچوں کو یہ پتا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھلا دی ہے، نماز کی پابندی ڈال دی ہے، قرآن پڑھنا سکھلا دیا ہے۔ صرف قرآن پڑھنا سکھلانا نہیں ہے، قرآن سمجھانا ہے۔ جب امام علی مقام قرآن سمجھا رہے ہیں، پڑھ کر نہیں سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں قرآن، ان کی اولاد بھی ہمیں قرآن سمجھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، صرف قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے، بے شک ہر لفظ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن اصل تو قرآن کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں اور آپ کو اسائنمنٹ دے کے جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر سارے رولز اینڈ ریگولیشن سارے میں نے لکھ دیے ہیں آفس کے، آپ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، جان لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کتاب کو اٹھا کر رکھ دیا، سجا کر اس پر ہار پھور پہنا دیا کہ جی یہ تو مالک صاحب نے دی ہے۔ جب سال کے بعد مالک آتا ہے، جی وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کتاب کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کرنا شروع کر دیا، سارے رولز اینڈ ریگولیشن، بولا نہیں وہ تو پڑھ نہیں بلکہ چوم کے رکھ دی اوپر، آپ نے دی تھی حضرت تھر۔ اللہ اکبر، کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ نوکری سے نکال دے گا، بولے گا تم نے رولز اینڈ ریگولیشن ہی فالو نہیں کی، جب تم پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، عمل نہیں کیا تو میرا معاملہ، میرا آفس، میرا معاملات، میرے کاروبار کو، معاملات کو تقویت کیسے ملے گی؟ پروان کیسے چڑھے گا؟ تو یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے کہ قرآن کو چوم کر گھروں میں جزدانوں میں رکھ دیا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، سمجھا نہیں رہے، نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ عمل کروا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ قرآن کے اندر الحمد سے لے کر ناس تک کیا لکھا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن کیوں اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں سمجھ لیا؟ کیا ہم نے اس کی تفسیر پڑھ لی؟ کیا علماء سے اس کو سمجھ لیا؟ اللہ اکبر، کیا اس پر کچھ عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیا ہماری بہنوں نے سورہ نساء اور سورہ نور کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیا ہمارے بھائیوں نے ان سب آیتوں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ اور یہ ہماری عین ذمہ داری ہے کہ امام علی مقام نے جو قربانی دی ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ، سمجھاؤ، اس پر عمل کرنا سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، سکھاؤ، عمل کرنا سکھاؤ، امام علی مقام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈالو، نہ یہ کہ انڈین گانے بجانے ڈراموں میں ہم اپنے بچوں کو لگا کر ان کو تربیت وہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو
ایک ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو کہ انجان لوگ ہیں، انجان لوگوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے، اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہ ان کو ٹی وی کے ذریعے سے تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس تربیت کو پروان چڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اسی پر پروان چڑھ رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو تربیت یہ کرنی چاہیے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے، قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، تفسیر قرآن اس کی زندگی میں داخل کر دیجئے، اپنی زندگیوں میں داخل کر لیجئے، قرآن کو سمجھیے تو اللہ نے کیا بھیجا ہے، اللہ نے کیا بھیجا ہے پورے قرآن کے اندر۔ ہم ادھر سے چھوٹی سی بات سن لیتے ہیں، ادھر سے چھوٹی سی بات سن لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ارے بھائی خود بیٹھیے، خود سمجھیے، ہر ایک پر قرآن پڑھنا فرض، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس کی چیزوں پر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، عمل زندگی میں خود بخود آئے گا۔ اپنا ظاہر ٹھیک کیجئے، انشاءاللہ باطن خود بخود سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے ظاہر کو سنواریے، اپنے ظاہر کو دین کے مطابق ڈالیے، انشاءاللہ باطن کی اصلاح خود بخود شروع ہوگی۔ آج سے تہیہ کیجئے امام عالی مقام کے تسلط اور صدقے سے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں امام عالی مقام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف واقعہ کربلا سنا، دو آنسو بہائے اور اس کے بعد بھول گئے، نہیں، بلکہ آج کی رات، عاشورے کی رات کتنی بڑی رات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن خلیل بناتا ہے، قیامت اس دن آئے گی، بسم اللہ اس دن پہ رکھی گئی۔ کتنی برکت، کتنی فضیلت یوم عاشورہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا، حضور علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا روزہ ہوگا کہ میرے آقا اس روزے کو پسند فرما رہے ہیں، میرے آقا جس روزے کو پسند فرمائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 4-5 چیزیں ایسی جو میری آقا نے کبھی زندگی میں ترک نہیں فرمائی، جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ ایک ذی الحج کے روزے، پہلے عشرے کے روزے، یعنی 9 ذی الحج تک کے روزے بہت محبت فرماتے حضور، ان کو ترک نہیں کرتے۔ ایام بیس کے روزے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے روزے حضور محبت فرماتے۔ فجر کی 2 سنتوں سے حضور بہت محبت فرماتے، بہت محبت فرمایا کرتے، اور عاشورے کے روزے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے کبھی ترک کرتے نہ دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھ کے دیکھا عاشورے کے دن کا، تو پوچھا یہ آج روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا، تو اس دن کی یاد میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، بے شک ہم زیادہ قریب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک نہیں، اگر ہم 2 روزے رکھیں گے۔ کیوں؟ میں بھی 2 روزے رکھوں گا، کیوں؟ تاکہ ان کی تشبہ نہ ہو، ان کی مشابہت نہ ہو۔ اللہ اکبر، مشابہت یہ ہے کہ جو مشابہت تشبہ وہ ہے جو کفار کا طریقہ جو انہوں نے اپنے دین کے حساب سے رائج کر لیا ہو، اس کا جیسا کرنا وہ تشبہ ہے۔ ہر چیز تشبہ نہیں ہے، ہر بات میں تشبہ ہم بنا دیتے ہیں، مشابہت ہو رہی ہے، مشابہت کی ایک آیت لے آئے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور مشابہت نہ کرو، مشابہت والی حدیث کو ہم ایسی جگہوں پر لا کے رکھ دیتے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ تو کسی کو حرج میں مبتلا ہی نہیں کرتا، مشکل میں مبتلا نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی جان سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن تب کہ جب ہم اس کے دین متین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اور ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے صحابہ جمہور کے طریق پر عمل کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے تمام صحابی ستاروں کی مانند کسی ایک کو بھی چن لو فلاح پا جاؤ گے، کسی ایک کو بھی چن لو، امام حسین کو چن لو فلاح پا جاؤ گے۔ آپ نیت کر لیجئے آج سے جو لوگ مجھے سماعت کر رہے ہیں، ہم آج سے نماز ترک نہیں کریں گے۔ امام عالی مقام نے تو سجدے میں بھی گردن کٹتے وقت بھی نماز نہیں ترک کی، تو ہم تو اچھے حالات میں موجود ہیں الحمدللہ، نماز ترک نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، عمل کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، میرے باپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آج کی رات کے صدقے میں ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ میں نے جو کہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، قصداً سہماً کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرما دے۔ میں رجوع کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی بات کوئی جملہ غلط نکلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ ابھی امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FM 100 کی ٹیم کا بہت ممنون و مشکور ہوں جس نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ محفل چل رہی ہے، 4 بجے تک چلے گی، آپ سب
ہم ساتھ رہیں اس محفل کے. اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہت ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت محفل اور بہت خوبصورت ذکر اور بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے وہ آپ کی اسپیچ رہی. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ. سب سے جو گزارش ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.